الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. یقیناً راضی ہو گیا اللہ ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے اور جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی اور اللہ تو غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں اللہ کی کتاب قرآن حکیم کی سورہ فتح جو 26ویں پارے کی صورت ہے. قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ 48ویں نمبر کی صورت ہے. اس کی آیت نمبر 18 اور 19 اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں اور لفظی ترجمہ بھی پیش کیا ہے. اس ترجمے سے آپ نے اتنا اندازہ فرما لیا کہ اللہ کریم کسی ایک جماعت یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں. اصل بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر عرض کر دوں. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج
اس کی اہمیت ایک تو وہ ہے جو سب مسلمانوں کو معلوم ہے، اس کی 10 تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور اہل علم اور خواص کے نزدیک اس کی اہمیت کا ایک سبب اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کی 18 تاریخ اس میں ایک ایسا انسان بعض خصوصیات کے اعتبار سے نسل انسانی اولاد آدم میں ایسی خصوصیت کسی اور انسان کو حاصل نہیں رہی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، اور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ انسان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک پل بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب انسان کو مخاطب کر کے کسی قسم کی رنجش اور ناراضگی کا مظاہرہ فرمایا ہو۔ کئی خصوصیتیں اس خوش نصیب انسان کو حاصل ہیں جو دوسرے صحابہ کو نہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت کو لبیک کہنے والے انسان۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر قبائلی نظام تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ قبیلہ بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ بنو تیم کہلاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قبیلہ تھا، وہ بنو عدی کہلاتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قبیلہ تھا جو بنو امیہ میں سے شمار ہوتے تھے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، اشارہ میں دیتا ہوں، تحقیق کر کے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شخصی فضائل کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے قبیلہ بنو ہاشم کو بڑا مقام حاصل تھا، لیکن اس کی عظمت کا بنیادی سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبیلے میں سے ہونا ہے۔ جہاں تک انتظامی صلاحیتیں اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ قابلیتیں جس قبیلے کو حاصل نہیں، وہ کوئی اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، جو قبیلہ بنو امیہ کو حاصل تھی وہ کسی اور قبیلے کو حاصل نہیں تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو مختلف صوبوں کے گورنر اور والی مقرر کیے گئے، اس میں 2/3 سے زیادہ بنو امیہ میں سے تھے اور 1/3 دوسرے قبائل میں سے تھے۔
اس کا اصل بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کی اہلیتیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتیں اس نظام کو چلانے کی اللہ پاک نے جبلتاً فطرتاً کو ایسی ودیعت فرمائی تھی جو دوسرے کسی قبیلے میں نہیں تھی۔ یہ میں نے ایک اشارہ دیا اب حضرات کو، جو حضرات صاحب مطالعہ ہیں، اللہ کرے کہ مطالعے کا ذوق اور مزاج بن جائے، اور خود اگر کتابوں کے انتخاب کی صلاحیتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی دی، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ نہیں تو کسی صاحب علم سے، جو اس لائن کا آدمی ہے، اس سے پوچھ کر مطالعہ کریں تو انشاءاللہ العزیز بالکل تمام تر شکوک و شبہات جو ہے ان کو غبار ہٹ جائیں گے۔ جس شخصیت کا تذکرہ میں آج کرنے لگا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ ان کا یوم شہادت ہے۔ یوں تو اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار لوگ شہید ہوئے، لیکن کچھ لوگ اپنے رتبے کے اعتبار سے اور اپنی مظلومیت کے اعتبار سے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ دوسرا کوئی انسان ان کا ہمسر نہیں ہوتا۔ تقریباً 35 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر حکمرانی کرنے والا انسان مدینہ منورہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، یہودی اور مجوسی سازش کا شکار ہوا۔ یہودیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، مجوسیوں کا مرکز اس وقت بھی ایران تھا اور کسی نہ کسی پہلو سے آج بھی ہے۔ اور آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ یا یہ وہ قوم ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو بغض ان کو ہے شاید اولاد آدم میں کسی اور کو نہیں ہوگا۔ ان دو طبقات یہود اور مجوس کی ملی بھگت سے یہ ماہ مبارک آپ جانتے ہیں اس کی 8 تاریخ سے لے کر حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمان 8 ذی الحج کو مکہ معظمہ سے منا جاتے ہیں تو تقریباً مدینہ طیبہ خالی تھا۔ حج کا شرف حاصل کرنے کے لیے مسلمان اکثر چلے گئے تھے۔ ان بدماشوں نے، ان بلوائیوں نے، یہودی اور مجوسیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ہزاروں کی تعداد میں یکا یک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت مدینہ طیبہ کے اندر جمع ہو گئے۔ اگر اس وقت کوئی مسلمان تھے بھی تو بہت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، جو ان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، ان کا اصل مقصد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا تھا۔ اور آپ حیران رہیں گے، بعض مخلصین نے یہ مشورہ دیا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرمایا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے میں مدینۃ الرسول میں کسی انسان کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں۔ استقامت کا اتنا بڑا پہاڑ، نام تو سنا ہے، لفظ بھی پڑھے ہیں انہیں کتابوں کے اندر، لیکن جب ہم حقائق اور شواہد کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر استقامت کا پہاڑ ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کریں گے، لیکن اپنے دفاع کے لیے اپنا ہاتھ انگلی بھی نہیں اٹھاتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالآخر ان ناپاک عزائم رکھنے والے ناپاک ہاتھوں سے ان کا خون بہایا گیا
لیکن کیا وہ ملعون، وہ ازلی شقی اور بدبخت آج ان کو کوئی اچھائی سے یاد کرتا ہے؟ روئے زمین پر کوئی ایک انسان ایسا متنفذ ہے جو معقول انسان ہے اور صاحب ایمان بھی ہے، جو ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہو؟ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی تو آسمان شہرت پر آج بھی چمکتا ہے، اور روئے زمین پر بسنے والا ہر صاحب ایمان محمد رسول اللہ کا غلام ان کے ساتھ عقیدت محبت کا رشتہ رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ آج کی اس گفتگو میں ان کا تذکرہ کرنے کی۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس عظیم انسان، جیسا میں نے عرض کیا کہ نبی کی پوری زندگی میں ایک پل ہمیں ایسا تاریخ میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھور کر دیکھا ہو، ذرا ادنا قسم کے رنجش کا مظاہرہ کیا ہو۔ ہمیں ابوبکر صدیق کی زندگی میں اور فاروق اعظم کی زندگی میں جو بڑے لوگ تھے رتبے کے اعتبار سے، ہمیں کچھ مثالیں کا دکا ملتی ہیں، لیکن یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھور کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر دنیا میں فنا فی الرسول کا یہ محاورہ کسی پر صحیح طریقے سے صادق آتا ہے تو اس کا ولین مصداق حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آپ تو سن چکے ہیں کہ یہ حضور کے دور داماد تھے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اولاد آدم میں انبیاء کے بعد انبیاء کی امتوں میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں گزرا جس کے گھر میں کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ایسا باوفا وفادار اور مخلص داماد ہے کہ میری یکے بعد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اگر وہ فوت ہوتی جاتی میں سب حضرت عثمان کے نکاح میں دیتے جاتے۔ اتنا بڑا اعتماد بھی دنیا میں کسی انسان کو ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میں جس زاویے سے میں سوچتا ہوں تو حضرت عثمان کی خوبیاں عجیب قسم نظر آتی ہیں۔ فارسی کا ایک شعر آپ حضرات نے سنا ہوگا، یاد بھی ہوگا، ظفر قطاب قدم ہر کجا کے مین گرم کرشم دامن دل میں کشد کے جائیں جاست۔ کہتے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک اپنے محبوب کے جسم کے جس حصے کو بھی میں دیکھتا ہوں، شاعر نے جس کے بارے میں بھی کہا، لیکن اس کا مصداق اگر ہیں تو سیدنا عثمان ہیں۔ ہر اس شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں اور جسم کے جس حصے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کھنچتا چلا جاتا ہے کہ اس حصے کی تعریف کروں، اس حصے کی تعریف کروں، اس کی تعریف کروں، اس کی تعریف کروں۔ سیدنا عثمان کی زندگی کے جس پہلو کو لیں، اللہ کی قسم دل کھنچتا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کروں، اس کا تذکرہ کروں، اس کا تذکرہ کروں۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ابتدائی ایمان لانے والے خوش نصیبوں کا تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ایک ایسا جملہ بھی ملتا ہے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے دیکھا کہ میں 4تھے نمبر کا مسلمان ہوں۔ میں نے اس پر غور کیا، یقیناً مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک بات میں آپ حضرات سے کہہ دوں، جس شخص کو اللہ اس کے رسول سے محبت اور پیار ہے، اس پیار کا بالکل 100% تقاضا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس دھرتی پر آسمان کے نیچے، آسمان کی کھال کے نیچے، زمین کے اوپر صدیق اکبر سے بڑا انسان اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ اسی طرح آپ کے دل میں ان کی محبت اور عقیدت اسی اسلوب کے ساتھ ہونی چاہیے۔
اور میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے خاندان سے، اپنے دوست سے، کائنات کے کسی انسان کے ساتھ بھی اتنا پیار نہیں ہونا چاہیے جتنا صدیق ہے۔ اپنے ایمان کا ٹٹول کا دیکھیں کہ مجھے کس سے زیادہ پیار ہے، پھر فیصلہ خود ہو جائے گا کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے، کس مقام پر ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، طالب علم کام کیا ہے؟ کتابیں دیکھنا۔ جو ہم آگے بڑھتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں، صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے اونچا نظر آتا ہے، اور پھر فاروق اعظم ہیں۔ لیکن اپنی کچھ جزوی خصوصیات کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے، مسلمان تو مسلمان، کافروں کی گردنوں پر بھی ان کے احسانات کا بوجھ تھا۔ مثال کے طور پر یہ جو آیات کریمہ میں نے پڑھی، جس پس منظر میں ذکر کرنے لگا ہوں، آپ جانتے ہیں اور بارہا آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اینڈ پر ایک خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ لیا، اور آپ کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ، 1500 صحابہ تیار ہو گئے۔ اس سے بڑا خوش نصیب انسان کو اس کے آقا عمرہ کرنے جا رہے ہوں تو پیچھے کو رہ سکتا ہے۔ دیکھیے آج کی زندگی میں ہمارے سامنے ایک اللہ کا نیک بندہ ہو، ایک اللہ کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ساتھ سچی عقیدت اور پیار نصیب فرمائے، لیکن اللہ کے محبوب ہوں، ٹھگ نہ ہوں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، میں جس طرح صحابہ سے پیار کرتا ہوں اور آپ حضرات کو اور ہر مسلمان کو اس کی تاکید بھی کرتا ہوں، میں تمام اولیاء اللہ بلا امتیاز سب کا عقیدت مند ہوں، بشرطے کو ولی اللہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر کے اندر میرے بارے میں یہ بات مشہور اور مدت سے مشہور ہے بھی کہ یہ وہابی ہے۔ ابلیس لعین نے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور زبان پر جملہ نکالا، یہ وہابی ہے۔ پتہ نہیں وہابی کسے کہتے ہیں، کس بلا کا نام ہے؟ وہاب تو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی میں سے ہے، اور جب وہاب کے ساتھ یہ نسبت لگے تھے وہابی من اللہ والا، یعنی ایسے دشمن ہیں جو گالی دیتے ہیں تو گالی کے اندر بھی تعریف کر جاتے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہابی اسے کہتے ہیں جو گستاخ رسول ہو۔ ہم ایسا انسان تو درکنار، اس کی سوچ پر بھی، جو رسول اللہ کی گستاخی کی سوچ رکھتے اس پر بھی ہزار لعنتیں بھیجتے ہیں۔ نبی کی ذات تو بہت اونچی ہے میرے دوستو، صحابہ کرام کے گستاخ پر بھی ہم ہزاروں لعنتیں بھیجتے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی رشتہ نہیں، نبی کے وہ مخلص وفادار ہیں، اس واسطے ہمارے وہ مقتدی اور رہنما ہیں۔ ہمارا جو پیار صحابہ سے، نبی کے محبت کس سے بخشے۔ سن 6 ہجری کے اینڈ پر جب رسول اللہ سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، تفصیلات چھوڑتا ہوں، مختصر باتیں کروں گا۔ مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر پیچھے ایک جگہ ہے، پرانا نام اس کا حدیبیہ تھا، آج کل سنا تو نہیں کسی سے، کیونکہ راستے ذرا بدل گئے ہیں۔ آپ حضرات جدہ سے جب فارغ ہو کر مکہ معظمہ جانتے ہیں تو راستے میں ایک چیک پوسٹ ہے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر، الشمیسی لکھا ہوتا ہے، وہاں ہر گاڑی رکتی ہے اور اس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ہر انسان کو۔ سننے میں آیا کہ اسی کے قریب جگہ تھی حدیبیہ۔ اس مقام تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے
تو مکہ معظمہ وہاں سے قریب ہے. مشرکین مکہ کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, عمرہ کرنے آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت. تو مکہ معظمہ میں اس وقت ہول مشرکین کا تھا. انہوں نے فوری طور پر اپنا نمائندہ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا. حضور نے یہاں پڑاؤ کیا تھا رکنے کے لیے, تھوڑا وقفہ کرنے کے لیے. ان کا نمائندہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ نہیں داخل ہو سکتے. حضور نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے, ہم اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں. وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو ہم آپ کو نہیں داخل ہونے دیں گے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ, معتمد نمائندہ, جس انسان کو بنا کر بھیجا. نہ وہ ابو بکر تھے, نہ عمر تھے, نہ علی تھے, نہ کوئی اور. اس وقت جس انسان کو بھیجا ہر پہلو سے معتمد سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ سیدنا عثمان تھے ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سوچتے ہوں گے کیوں ان کو بھیجا؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے معتمد تو تھے ہی, لیکن عثمان وہ انسان تھے, ان کی فیاضی اور دریا دلی کے معترف مشرکین مکہ بھی تھے. کیونکہ زمانہ کفر کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی جہاں انہوں نے مسلمانوں پر احسان کیا اپنے مال سے, وہاں مشرکین و کفار پر بھی احسان کیا. ان کی گردنیں بھی جھکتی تھیں ان کے احسانات کو یاد کر کے. اس سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا کہ کم از کم کچھ شرم آ جائے گی ان کو. چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ طواف کر سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم آپ کو روک نہیں سکتے. لیکن جن کا نمائندہ بن کر آئے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے, ادھر بعض مسلمانوں کی زبان پر ایسے جملے آئے جو حضور کے پاس تھے. عثمان بڑا خوش نصیب انسان ہے, طواف کر رہا ہوگا, عمرہ کر رہا ہوگا, سعی کر رہا ہوگا. حضور نے فرمایا مجھے اپنے عثمان سے یہ امید نہیں کہ میرے بغیر ایسا کام کرے گا. اس کا نام اعتماد ہے. اور ایسا ہی ہوا. مشرکین نے کہا آپ چاہیں تو آپ طواف کر سکتے ہیں. سیدنا عثمان نے کہا جس نے یہ قبلے کا راستہ دکھایا ہے اس رہنما کے بغیر میں نہیں کر سکتا. ادھر جو اعتماد رسول اللہ نے ظاہر کیا ہے وہ اعتماد اس پر پورا اتر رہے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ رکاوٹ کوئی نہیں تھی, لیکن فرمایا میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بات پر مشرکین کو برا محسوس ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا, واپس بھی نہیں آنے دیا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر مشہور ہو گئی کسی طریقے سے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے. قصہ سنانا مقصود نہیں, اس قصے کے اندر جو عبرت اور نصیحت کا سامان ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرنا ہے. خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضور نے بھی یہ یقین کر لیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا, جبکہ عثمان شہید. اب دھیان اپنا بالکل میری طرف. ایک مسئلہ تو اس سے آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ سب کچھ جاننے والی ذات کون. پوری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے, غلط خبر مشہور ہوئی, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایک کیکر کے درخت کے نیچے آ کر سب صحابہ اکرام کو جو 1500 کے لگ بھگ تھا سب کو بلایا اور فرمانے لگا تم نے سنا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ شہید کر دیا گیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جانتے ہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے تھے، لیکن میرے نمائندے کو، میرے سفیر کو جو امن کا پیغام لے کر گئے تھے اس کو شہید کر دیا گیا۔ واللہ، یہ جملہ حضور نے فرمایا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا ازال یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے عثمان کے خون کا قصاص اور بدلہ نہ لے لوں۔ بدلہ کیسے ہوگا؟ یہاں تک کوئی آدمی نہیں، یعنی ہم اسی حالت کے اندر مکہ معظمہ جائیں گے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہم اپنی جانیں پیش کر دیں گے خدا کے سامنے، جیسے عثمان نے قربانی دے دی ہم قربانی دے دیں گے، لیکن یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ میرا یہ عزم ہے، تم میرے سامنے اقرار کرو کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کا نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم سب جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی، کس مقصد کے لیے؟ قصاص لینے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت علی الموت۔ نبی کی زندگی کے اندر یہ بیعت علی الموت تھی۔ عام بیعتیں ہوتی تھیں بیعت للاصلاح، ہدایت، جو آتے تھے غیر مسلم بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہوتے تھے، یہ سارے مسلمان تھے، یہ بیعت کر رہے تھے اپنی قربانی دینے کے لیے۔ یہ بات میری غور سے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنے صحابہ نے بیعت کی؟ 1500 نے۔ اسی بیعت کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کا اسلوب دیکھیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اعلان کر رہے ہو، کسی بھی فیصلے کا اعلان کر رہے ہو، اس اعلان سے پہلے لقد کا جملہ فرمائیں۔ علماء کہتے ہیں لا، لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں دو تاکیدیں جب جمع ہو جائے یہ قسم کے معنی میں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی بڑائی کی قسم ہے، میں ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، وہ ایمان والے میرے نبی جو آپ کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بیعت کس لیے ہو رہی تھی؟ کس کے لیے بیعت کر رہے تھے؟ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں رہے۔ سیدنا عثمان کا قصاص لینے کے لیے کس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں کیوں بیعت لے رہا ہوں؟ قصاص لینے کے لیے۔ صحابہ کرام نے کیوں بیعت کر رہے تھے؟ کہ قصاص لینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا میری جان بھی چلی جائے گی، میں بدلہ لے کر چھوڑوں گا، تم میں سے کون سا اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ سب نے کہا ہم جب جان کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ سیدنا عثمان کے لیے۔ عثمان کون ہے؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ عثمان کی اہمیت کا حال دیکھیں کہ خدا کا نبی اپنی قربانی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور صحابہ سے قربانی دینے کی بیعت کر رہا ہے۔ تم میں سے کون کون اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، دینے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عثمان کو معمولی انسان تھا؟ نبی کی زندگی میں اس سے پہلے بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی، لیکن کسی ایک شہید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے کے لیے یہ انداز اختیار نہیں کیا جتنا عثمان کے لیے کیا۔ آپ حضرات تاریخ سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اور پھر قرآن کا اسلوب دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، رضا کا پروانہ دے رہے ہیں۔ کن کو؟ جو نبی کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان کیسے؟ لقد، مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا، لیکن ساتھ رضی اللہ عن المؤمنین، مہر لگا دی اللہ نے ان کے ایمان پر۔
مجھے اپنی عظمت کی قسم میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ کن سے؟ ان ایمان والوں سے جو میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کس کے لیے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے دوستو؟ ہم جو اکثر صحابہ اکرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آج یہ ایک نقطہ آپ کا سامنے آیا، صحابہ میں سے یہ صحابی ایسا ہے جو نبی کا دوہرا داماد ہے، ہاشمی نہیں ہے، بنو امیہ میں سے ہے۔ یہاں یہ بات میں کہہ دوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ سب پتہ ہے نا؟ کیا کیا نام تھے؟ سب سے بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب، پھر دوسری سیدہ رقیہ، پھر تیسری سیدہ ام کلثوم، پھر چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان چاروں میں سے ایک تو ایک ہاشمی کے نکاح میں گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی تین کس کے نکاح میں گئی؟ باقی تینوں بنو امیہ کے نکاح میں گئی۔ بنو امیہ کو گالی دینا بڑا آسان ہے، جن پر خدا نے اس کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کیا ہے۔ جو ان کو گالی بکتا ہے وہ نبی کے اعتماد کو گالی دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد سیدنا ابو العاص بن ربیع، بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جن کے نکاح میں تھی رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ۔ یہ ابو العاص بن ربیع مکہ شہر کا بڑا کامیاب تاجر تھا، لیکن ہمارے عام مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ہمارے سیرت نگاروں نے ان کے کردار کا بلیک آؤٹ کیا ہے۔ مجھے غیروں سے کوئی گلہ نہیں، جو اغیار تو اغیار ہیں ہی، ان سے خیر کی کوئی امید نہیں۔ مجھے دکھ ان نام نہاد سنی مولویوں پر ہے۔ میں نہایت تکلیف کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ایک طالب علمانہ حیثیت سے۔ جب میں حقائق کو دیکھتا ہوں اور پھر ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، بالکل ان کو سرسری طریقے سے ذکر کیا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو العاص رسول اللہ کے پہلے اور بڑے داماد، یہ بنو امیہ میں سے تھے، لیکن آپ حضرات نے کسی مولوی سے سنا؟ نہیں سنا۔ دوسری بات، یہ مکہ شہر کے ان لوگوں میں سے جن کی امانت اور دیانت مسلم تھی، ان کو امین کہتے تھے، کسی مولوی سے سنا؟ نہیں سنا۔ اس پر خدا کی پھٹکار پڑی ہے، یا تو اس کو پتہ نہیں تو یا وہ جان بوجھ کر اس کو چھپا رہا ہے۔ تیسری بات، یہ اتنا دلیر اور بہادر انسان تھا کہ ان کا نام تاریخ کتاب میں جرو البطحہ، بطحہ مکہ معظمہ اس مقدس سرزمین کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بطحہ کا شہر بڑا دلیر اور بہادر انسان تھا، اس لیے اس کا نام جرو البطحہ پڑ گیا۔ اور اس کی بہادری کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 2-3 سال ایسے آئے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے آپ سے سماجی بائیکاٹ کیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟ مکہ شہر کے ساتھ ہی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے شیب بنو ہاشم، جس کو یار لوگوں نے شیب ابی طالب بنا دیا۔ اس وقت قبیلوں کی گھاٹیاں ہوتی تھی، قبیلوں کے علاقے ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کا ایک کی گھاٹی تھی، قبیلہ بنو ہاشم کی۔ اس گھاٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت محبوس کر دیا گیا اور ہر قسم کی مراعات سے محروم کر دیا گیا۔ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں پر خرید و فروخت نہیں کرتا ضروریات زندگی۔ چنانچہ خاندان کے بہت سارے لوگوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، ایسا سماجی بائیکاٹ ہوا۔ اس وقت بطحہ کا شہر، جس کا نام جرو البطحہ پڑا ہے، آج میں بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا داماد، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بھی نشین فرمائیے، لیکن اتنا شریف النفس انسان تھا کہ جب اسے پتہ چلا کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سمیت وہاں محبوس کر دیا گیا ہے، تو یہ جانوروں پر
کھانے پینے کے سامان لاد کر، ہر طرح کی ضروریات زندگی کے سامان لاد کر اس گھاٹی کے قریب لے جا کر جانوروں کو اس طرف ہانک دیا کرتا تھا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کو کچھ سہولت مل جایا کرتی تھی۔ لیکن اتنا دلیر اور بہادر انسان تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کے بھی کچھ احسانات لوگوں پر ایسے تھے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی چشم پوشی کر دیتے کہ ابو العاص بن ربیع سے مقابلہ کرنا جو اس میں خیر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی۔ اور ایک اور بات بھی ذکر کر دوں تو شاید اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، مدینہ منورہ میں پہنچ کر ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کی موجودگی میں ایک خاتون جن کا نام جویریہ تھا، ہماری تاریخ کتاب میں لکھا ہے، حافظ بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اور وہ مسلمان تھیں، پکی مومن تھی، لیکن بیٹی تھی ابو جہل کی۔ کس کی بیٹی تھی؟ ابو جہل۔ اور ابو جہل وہ آدمی ہے کہ جس کا کفر مسلم ہے، لیکن بیٹی مخلص مسلمان تھی۔ میں نے تاریخ کتابوں کے اندر ابو جہل کی تقریباً 5 یا 6 بیٹیوں کا ذکر آیا ہے، ساری مسلمان تھی۔ آپ بدبخت رہا اور کفر کے حالت مرا، لیکن ان کا بیٹا تھا اکرمہ، اللہ نے اس کو بھی ہدایت سے نواز دیا۔ ان کے ایک بہو تھی ام حکیم، ان کو بھی اللہ نے ہدایت سے نواز دیا۔ 5-6 بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا۔ تو جویریہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کی کوشش کی۔ اس کا پتہ سیدہ فاطمہ کو جب چلا تو ناراض ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون خوشی سے اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی، یہ فطرت ہے۔ خاص طور پر وہ ابو جہل کی بیٹی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سیدہ فاطمہ کی ناراضگی اور رنجش معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر غور سے سننا، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ سن لو، میں اللہ کے کسی حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا اور نہ کسی حرام کو حلال کہہ سکتا ہوں۔ حلال وہی جس کو اللہ نے حلال فرمایا اور حرام وہی جس کو اللہ نے حرام فرمایا۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تم نے سنا ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، قانون شریعت کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ اختیار مجھے حاصل نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ خدا کے نبی کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں ہو۔ جویریہ خدا کے دشمن ابو جہل کی بیٹی ہے، فاطمہ میری بیٹی، میں خدا کا نبی ہوں۔ اگر علی ان کے ساتھ نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں کر لیں بلا شبہ، میں نہیں روکتا، لیکن میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنجش کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور سیدہ فاطمہ کی رنجش کا پتہ چلا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرما دیا، یہ سنانے کے لیے میں ساری کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس وقت ابو العاص بن ربیع بڑے داماد کا ذکر کر کے فرمایا، اس نے تو زمانہ کفر کے اندر بھی جب مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، اس نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، میں زینب کو طلاق دے دوں، سارا جہان بھی مل جائے، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو العاص کی وفاداری کا اقرار کرتے فرمایا کہ اس نے میری دامادی کا حق ادا کر دیا کہ زمانہ کفر کے اندر بھی مشرکین نے آفر دی تھی کہ مکہ شہر کی حسین سے حسین لڑکی جو ہے آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو العاص بن ربیع کی اس وفاداری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعتراف کیا سب کے سامنے، میری دامادی کا حق ادا کر دیا. بخاری میں روایت موجود ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ بنو امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں کہاں گئیں؟ بنو امیہ کے نکاح میں. ایک صاحبزادی بنی ہاشم کے گھر میں. بنو امیہ اگر ناقابل اعتبار لوگ ہوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کے نکاح بنو امیہ کے ساتھ نہ کرتے. آج ہمارے سامنے کچھ مسموم ذہنیت والے لوگ جن کے اندر زہر بھرا ہوا ہے مسلمان کہلاتے ہیں لیکن زہریلے قسم کے لوگ ہیں، وہی یہودی اور مجوسی مورخین کی مسخ شدہ خرافات سے بھرپور اور لبریز کتابوں کے اندر سے گند نکال کر انگریزی میں یا اردو کے اندر چھاپ کر قوم کا سامنے پیش کرتے ہیں. اس واسطے مجھے مجبوراً یہ بات کہنی پڑتی ہے، ان مغلظات پر لعنت بھیجیے. صحابہ کو دیکھنا ہو تو اللہ کے قرآن کی نظر سے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نظر دیکھیے، دنیا کی کسی اور کتاب کی نظر سے نہیں دیکھنا. میری اس بات کو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ساری تاریخ کی کتابیں میں پاؤں کے نیچے رون سکتا ہوں، آگ میں ڈال سکتا ہوں، خدا کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا. تقریباً کوئی تاریخ کتاب ایسی نہیں جو میرے پاس نہ ہو. بے خبری کے اندر میں ویسے ڈینگی نہیں مار رہا، ہر کتاب میں نے دیکھی ہے، سارے حقائق میرے سامنے ہیں، سچائیاں. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کس بدبخت نے کیا لکھا ہے. اس واسطے ہم نے خدا کا قرآن نہیں چھوڑنا، خدا کا قرآن نہیں چھوڑنا. ہماری نجات کا مدار خدا کی کتاب پر ہے، ہماری نجات محمد مصطفیٰ کی شفاعت پر ہے. ان مسخ شدہ تاریخی کتابوں میں جو مغلظات ہیں ان پر ہماری نجات نہیں ہے. ہم صحابہ کو پرکھیں گے قرآن کی نظر سے، صحابہ کو دیکھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نظر سے. جو صحابہ کی جوتیوں کے تلووں کے ساتھ لگی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں سے ہم صحابہ کو نہیں پرکھیں گے. آج کا کوئی لکھنے والا رکھاری ہو، کوئی بہت بڑا مولوی کہلانے والا ہو، کوئی بہت بڑا اسکالر کہلانے والا ہو، یا کل کا ہو، میں برملا اعلان کرتا ہوں صحابہ کی جوتیوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی کے برابر نہ یہ آج کا ہے نہ یہ کل کا ہے. صحابہ ہمارے امام ہیں کہ ہمارے نبی کے وفادار ہیں. دیکھیں ان کی وفاداری کا حال دیکھیں. ان 1500 صحابہ اکرام کی ایمان کا اللہ کس انداز سے ذکر کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ، مجھے اپنی عظمت کی قسم، مجھے کبریائی کی قسم، میں راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے. ان کو ایمان کو کوئی مشکوک ٹھہرا سکتا ہے؟ جن کے ایمان پر خدا نے مہر لگا دی. میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں محبت سے، خوش گمانی سے، لیکن کوئی شخص آپ میں سے میرے بارے میں حتمی طور پر قسم کھا کر کہہ سکتا کہ یہ مومن ہے؟ نہیں کہہ سکتا. نہ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کر نہیں کہہ سکتے. خوش گمانی ضرور ہے مسلمان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے اپنی عظمت اور کبریائی قسم کھا کر ان کے ایمان پر مہر لگا دی، دنیا میں کوئی شخص ماں کا لال ایسا نہیں جو ان کے ایمان کو مشکوک ٹھہرا سکے. اصل میں نے بات حضرت عثمان کی کہلانی، عثمان کی قیمت خدا کے نزدیک کتنی ہے یہ بتانا چاہتا تھا. محمد مصطفیٰ کے نزدیک حضرت عثمان کی کیا قیمت ہے کہ اپنے آپ کو اور 1500 صحابہ کرام قربان کے لیے تیار ہو گئے. اور خدا کے نزدیک کیا قیمت ہے کہ اس بیعت کرنے والوں پر اللہ پاک نے اپنی عظمت کی قسم کھا کر ان کے ایمان کی شہادت دیتی اور اپنی رضا کا پروانہ دے دیا. اور یہاں آخر میں علامہ ابن تیمیہ کی ایک بات میں نقل کرتا ہوں، آپ حضرات کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے 7ویں 8ویں صدی کے اندر یوں تو ہر زمانے کے اندر اہل اللہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، لیکن صحابہ کی عظمت جس انداز سے علامہ ابن تیمیہ نے پیش کی ہے، جتنا بڑا مبصر وہ انسان تھا، اس کی کوئی مثال ہمیں کسی دور میں بھی نہیں ملتی. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں لیتے ہیں. ان کی 4 جلدوں کی کتاب منہاج السنہ
دنیا علم کے اندر اس کتاب کا ایک بڑا نام ہے. اس کتاب کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہے کہ میں نے اس کے ایک کی بجائے 2 نسخے رکھے، قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے. مصر کی چھپی ہوئی قدیم ہے اور جدید دور کی چھپی ہوئی جو بیروت وغیرہ وہ بھی میں نے رکھی ہے. بعض کتابوں کے ساتھ چیزیں انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ایسا کرتا ہے، اور آپ حضرات بھی یقیناً ایسا کرتے ہوں گے. مجھے جس کتاب سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے میں اس کا ڈبل نسخہ رکھتا ہوں. یہ اپنا اپنا مزاج ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اس شخص کے بارے میں اتنی بات میں آپ حضرات کو بتا دوں، اس نے قلم سے بھی جہاد کیا ہے کفر کے خلاف، اور تلوار سے بھی جہاد کا تاتاریوں کے خلاف. عملاً میدان جہاد کے اندر بھی رہے، اور اس مصروفیت میں اتنے مصروف رہے کہ ساری زندگی ان کو شادی کرنے نکاح کرنے کی فرصت نہیں ملی، اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا. اور ان کی عظمت اور ان کی بڑائی اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے قلم سے لکھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو علم کے آفتاب و مہتاب تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکائی ہیں ابن تیمیہ کے سامنے. اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے منہاج السنہ، یہ بھی جیل میں لکھی ہے، جبکہ کہ حوالے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی. اللہ پاک نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا، اس حافظے سے احادیث بھی انہوں نے نقل کی ہیں اور قرآنی آیات میں نقل کی ہیں اور دیگر حوالے میں نقل کیے ہیں. اور آج کا عالم جو ہے بڑے سے بڑا علامہ معترف ہے ان کی علمی عظمت کا، وہ ابن تیمیہ جو اللہ کے دین کی خاطر ساری زندگی نکاح کرنے کی فرصت نہیں ملی. علامہ ابن کثیر کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ان کے شاگرد ہیں. علامہ ابن عبد الہادی کا نام سنا ہوگا، یہ ان کے شاگرد ہیں. علامہ ابن قیم کا نام سنا ہوگا، یہ ان کے شاگرد ہیں. علامہ ذہبی کا نام لکھا ہوگا سنا ہوگا، یہ ان کے شاگرد ہیں. بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد. ابن تیمیہ نے لکھا ہے والرضا من اللہ صفۃ قدیمۃ. خدا کرے کہ آپ کے دل پر یہ لفظ لکھا جائے. میری عادت کچھ اس طرح کی ہے کہ جو عبارت بھی کہیں کسی بزرگ نے لکھی ہو جو ہمارے مطلب کی ہے، اللہ کی عظمت ہو، اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ہو، صحابہ کرام کا تذکرہ ہو، تو ایک ہی دفعہ نظر سے گزرنے سے دل میں لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ہی حافظہ نصیب فرمائے، جذبہ نصیب فرمائے. یہ عبارت میں نے ایک ہی دفعہ پڑھی تھی بہت پہلے، والرضا من اللہ صفۃ قدیمۃ. اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے کہ نہیں؟ سارے سمجھتے ہیں. اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز ہے؟ سنا ہے کبھی؟ اللہ ازل سے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور ابد تک کہیں گے اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس نے خود اعلان کیا ہے اول بھی ہے اللہ ہی ہے اور آخر بھی اللہ ہے. اللہ ازل سے ہیں، اللہ قدیم ہیں، اور اللہ کی ہر صفت، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ قدیم ہے یعنی اس کی ذات قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات بھی قدیم ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا اللہ تو قدیم ہے لیکن یہ صفت اب پیدا ہوئی ہے. اللہ قدیم ہے تو اللہ کی ہر صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قدیم ہے. یہ ایسا نقطہ ہے کہ جس کی طرف ابن تیمیہ کا رجحان گیا، خدا کی کھرب اور رحمت نازل ہو ان پر. کہتے ہیں فلا يرضى من عبد الا يعلم انه يوفيه على موجبات الرضا. اللہ کی جب صفت قدیم ہے رضا، تو پھر اللہ کسی بندے سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب اللہ علم ازلی سے اس کے بارے میں جانتے ہیں
کہ یہ آدمی جس سے میں راضی ہو گیا، جس کو رضا کا پروانہ دے رہا ہوں، یہ آئندہ چل کر بھی غداری نہیں کرے گا۔ یہ اللہ اپنے علم ازلی سے جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، کیوں کہ یہ وفادار ثابت ہوگا، آج بھی وفادار ہے اور آئندہ بھی وفادار ہی ثابت ہوگا۔ تو صحابہ کو جب اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب اللہ علم ازلی سے جانتے تھے کہ پیدا تو بعد میں ہوں گے، پیدا تو اب سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اور اللہ کب سے ہیں کوئی اندازہ نہیں۔ تو صحابہ 1400 سال پہلے گزرے، پہلے پیدا ہوئے، لیکن اللہ ان سے کب سے راضی ہے؟ جب سے اللہ ہے۔ نقطے کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور آخر میں جملہ یہ کہا وَمَن رضی اللہ عنہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راضی ہو جاتے ہیں، جنہیں رضا کا پروانہ دے دیتے ہیں، لم یسخط علیہ ابدا، پھر اللہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ یہ پاکستانی وزیر نہیں ہے کہ فلانے کو وزارت سے معزول کر دیا گیا، اس میں کچھ خرابیاں ایسی دیکھی گئیں کہ وزارت ان سے لے لی گئی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا۔ اللہ جس کا انتخاب کرتے ہیں اپنے عز علم سے کرتے ہیں، اور اللہ نے رضا کا پروانہ دینے کے لیے جن کا انتخاب کیا اپنے علم ازلی سے انتخاب کیا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ساتھی تھے۔ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے اللہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب صحابہ اکرام کہ اللہ نے ان کو رضا کے پروانے دیے ہیں، اللہ ان سے ناراض نہیں ہوا اور نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی اصلی نسبی حسبی بدبخت صحابہ کے بارے میں کوئی بھونکتا ہے، تو اس کی بھونک ایک کتے کی بھونک سے مختلف نہیں ہے۔ جن کو میرے رب نے رضا کے پروانے دے دیے، دنیا والوں کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بات کہہ سکیں؟ میرے دوستو، آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ وقت دیتے ہیں، لیکن میری یہ اپیل ہے آپ سے، اپنے ذہنوں کو بالکل شیشے کی طرح صاف کریں۔ جس طرح محمد مصطفیٰ کی عظمت آپ کے دل کے اندر ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کی عظمت آپ کے دل میں اسی طریقے سے ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، جیسے آپ نے اللہ کا قرآن سن لیا ہے۔ میری عادت قصے سنانے کی نہیں ہے، اگر کوئی قصہ بھی سناتا ہوں تو اس کے اندر جو ایک سبق موجود ہوتا ہے۔ یہ قصہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس میں ایک سبق موجود ہے، آپ کی ایمانوں کی پختگی مضبوطی کے لیے آپ اس پر عامل ہونے کے بعد ہزاروں انسانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ بھول نہ جانا، صحابہ کی محبت جزو ایمان ہونی چاہیے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے محبوبوں کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ حضور کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا، میں موضوع سے نکل جاؤں گا، بہت ساری باتیں ہیں۔ کسی ذریعے سے حضور کو پتہ چل گیا عثمان سے بغض رکھتا تھا، فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ سیدنا عثمان ہو یا دیگر جو اللہ کے بھی محبوب تھے اور معتمد تھے، اللہ کے نبی کے بھی محبوب بھی تھے، معتمد تھے، جو اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، نبی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے، وہ مسلمان تو درکنار، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ داعیہ، یہ ایک دل میں جذبہ تھا کہ چونکہ یہ مہینہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہادت کا ہے، ان کا تذکرہ کیے بغیر گزار دیں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا بند قدوس میرے اس کہنے سننے کو قبول فرما لیں۔ اگر میرے کہنے میں کوئی بات غلط ہوگی تو اللہ اس کو آپ کے ذہنوں سے محو کر دیں، اور جو صحیح بات ہے وہ ذہن میں رکھیں، اور اللہ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور صحابہ کی اور اللہ کے جتنے محبوب ہیں دنیا کے اندر ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔